السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ روز پہلے ایک ویڈیو ہم نے کی تھی اور اس میں چکوال کے ایک پیر اور سیاستدانوں اور جو بدماشوں کا جو گٹھ جوڑ ہے اس پر تفصیل سے ہم نے بات کی تھی، اور اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے کافی پسند بھی کیا تھا، اس کا فیڈ بیک بھی آیا تھا۔ تو ان جعلی پیروں کے بھی نا کئی رخ ہوتے ہیں۔ اب سیالکوٹ کا جو ایک اور جو جعلی پیر ہے اس نے تو ساری حدیں ہی جناب پار کر دی ہیں۔ ہمارے جو سادہ لوگ گاؤں دیہات کے ان پڑھ لوگ ہیں وہ ان پیر و فقیروں کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تو سیالکوٹ کا علاقہ ہے جی پیجو، وہاں پہ عرس سے ہمیں ایک عرس ہوتا ہے ہر سال کسی پیر صاحب کا، تو اس سے ہمیں ایک ایسی فوٹیج موصول ہوئی ہے جس نے اگلے پچھلے جو بے حیائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں، ویسے ساتھ ساتھ ابھی میں کہوں گا پروڈیوسر صاحب سے کہ وہ لگا دیں۔ اچھا، یہ جو سیالکوٹ کے پیر صاحب ہیں، بلکہ یہ جعلی اور فراڈی جو پیر صاحب ہیں، ان کے دربار کے اندر اپنے عرس کے بہانے ناچ گانے کی جو پارٹی ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں جناب، اور یعنی عرس کا عرس، ڈانس کا ڈانس، مجرا پارٹی کی مجرا پارٹی۔ تو اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیر کے جو پیچھے جو تصویریں لگی ہوئی ہیں، بڑی مقدس تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور پیر صاحب نے ہاتھ میں اگر آپ غور کریں تو تسبیح بھی پکڑی ہوئی ہے، اور اپنے مریدوں کے ساتھ وہ فل انجوائے کر رہے ہیں اس مجرے کو۔ نہ پیچھے لگی خانہ خدا کی تصویر کا تقدس، نہ روضہ رسول کی حرمت کا خیال، اور نہ جس جگہ پہ یہ کر رہے ہیں وہاں کا کوئی تقدس۔ تو آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ اس طرح کے جو محفلیں ہوتی ہیں فحاشی اور بیہودہ ڈانس کی، ان میں شراب اور چرس کا بھی لازمی انتظام ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی شراب اور شباب لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ تو اب اگر یہ ڈانس پارٹی کسی کے فارم ہاؤس میں ہوتی، یا کسی وڈیرے کے گھر پہ ہوتی، یا کسی سیاستدان کے گھر پہ ہوتی، تو وہاں پہ ممکن ہے کہ پولیس جو ہے وہ فوری کارروائی بھی کر لیتی، اور اس ڈانس میں جو پارٹی میں جو شریک ہونے والے لوگ ہیں یا آرگنائزرز ہیں ان کو بھی فوری طور پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ریڈ آپ سنتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، اور یہ گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو بعض دفعہ تو کبھی میں آپ کو ذکر کروں گا، ادھر ایک کیٹ ہاؤس، ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں نا ڈین ہوتا تھا اس بے حیائی کا، اس پہ بھی میں نے ریڈ کیا تھا۔ وہ میں ایک سٹوری آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ اس میں کتنے بڑے بڑے لوگ اور کتنے بڑے بڑے جو صحافی ہیں وہ اس میں آئے ہوئے تھے۔ خیر، ہم تو عوام بندوں کی بات کیا کریں۔ اچھا، لیکن اس پیر کی یہ جو سیالکوٹ والا ہے، اس کی چلاکی دیکھیں کہ عرس کے بہانے اس نے یہ ڈانس پارٹی رکھی۔ اب عرس پہ تو کوئی چھاپا مار نہیں سکتا نا جی، کیونکہ ان لوگوں کو جو تقدیس کا ایک لبادہ اوڑا ہوا ہوتا ہے، اور جو لوگوں کی جذبات ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، وہ پھر پولیس بھی ڈرتی ہے۔ تو ظاہر ہے اس حوالے سے پھر کوئی جو ہے پیر صاحب کو کوئی گرفتار بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس پیر نے، بلکہ میں یوں کہوں کہ پیر منگل نے یہ حرکت کی کہ اپنے دربار پہ رقاصاؤں کو بلا کے ان سے ڈانس کروایا۔ اچھا، اب دیکھیں آپ اس جگہ کو کہ یہ جعلی پیر جو ہے یہ مزار کے اندر بیٹھا ہوا یہ حرکت کر رہا ہے، اور مزار کے ساتھ ظاہر ہے مسجدیں بھی ہوتی ہیں، مجھے تو نہیں کنفرم، لیکن لازمی نماز پڑھنے کی جگہ وہاں پہ ہوتی ہے، اور جو ہمارے سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بالکل نارمل سمجھیں گے، کیونکہ پیر صاحب ایسا کر رہے ہیں تو یہ تو پھر سب کے لیے ٹھیک ہے، یعنی جو مقدس جگہیں ہیں ان کی ایسے ہی بے حرمتی کرو۔ کیونکہ اب اس عوام کا جہاں جہاں ان کا جن پہ اثر ہوتا ہے، ان سب کا جو ایمان ہے وہ ان پیروں کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ جو مرشد نے کہہ دیا وہی سچ ہے۔ تو پھر اس میں عام جو عوام ہیں، جب مرشدیں ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو عام عوام کا پھر تو قصور نہیں بنے گا نا۔ حالانکہ لوگوں سے کیا گلہ کرنا، جو ہمارے جو کئی صدور گزرے ہیں، وزرائے اعظم گزرے ہیں، وہ ان پیروں کے پیروں کو ہاتھ لگانا اپنے لیے جو ہے نا وہ بڑا کچھ سمجھتے ہیں، اور حکومتوں میں رہنے کے لیے اور حکومتوں میں آنے کے لیے ان سے
دعائیں کراتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا بے نظیر صاحبہ بھی کسی پیر کی طرف جاتی تھیں، پھر نواز شریف صاحب بھی اسی پیر کے ساتھ جاتے تھے، آصف زرداری صاحب کا بھی ایک پیر تھے. تو صحیح پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ پیر صحیح کیسے ہم ڈٹرمن کریں کہ جعلی کدھر ہوتے ہیں اور اصلی کدھر ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا کلچر ہے، اس سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہے. تو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب سے بے شمار جو کرائم ہیں، ان کرائمز ہیں ان کو ختم کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں، تو ان کو ایسے واقعات کا بھی سخت ایکشن لینا چاہیے. اچھا، ان پیروں کے حوالے سے گزشتہ کچھ سالوں کے ڈیٹا پر نظر ڈالیں تو پنجاب میں کچھ دل دہلا دینے والے واقعات جو ہیں نا وہ فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جیسے سرگودا کا ایک بڑا ہولناک واقعہ، وہ کون بھول سکتا ہے، جہاں جعلی پیر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی مریدوں کو نشہ آور اشیاء پلا کر ان کو خنجروں اور ڈنڈوں کے واروں سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور ان کے عذاب ہی کاٹ دیے تھے. اس واقعہ میں 20 افراد ناظرین قتل ہوئے تھے، 20. اسی طرح پھر شیخوپورہ میں ایک جو ماں تھی، اس نے جعلی پیر کے کہنے پر اپنے سگے 11 سالہ بیٹے کو پھانسی دے دی تھی. پھر میاں والی میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں جعلی عامل نے اپنے بے اولاد مرید کو یہ ہدایت کی اگر وہ کسی بچی کو قتل کرے گا تو اس کے ہاں اولاد ہو جائے گی اور وہ اولاد ہوگی بھی نیک، جس پر اس ظالم اور سفاک شخص نے اپنے رشتہ دار کی ایک 4 سالہ بچی کو مرڈر کر دیا تھا، جس پر وہ بندہ تو گرفتار ہو گیا مگر وہ جس پیر نے اس کو یہ راہ لگائی تھی وہ فرار ہو گیا اور آج تک میرا خیال ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں نہیں آ سکا. اسی طرح پھر جو ایک قصور کا ایک ڈونگی جو بابا تھا وہ بھی سب کو یاد ہوگا، جو کہ لڑکیوں کو برہنہ کر کے گندے جو جوہر تھا اس میں غسل کراتا تھا. پھر یہ شاید 2019 کی بات ہے، گجرانوالہ میں ایک جعلی عامل نے علاج کے بہانے ایک جو ملائیشین خاتون سی تھی اس سے 20 لاکھ روپے ہتھیا لیے تھے، پھر جسے بعد میں پھر ایف آئی اے نے گرفتار کیا. اسی طرح شرک پور میں تعویذ لینے کی غرض سے جعلی پیر کے پاس آنے والی ایک بزرگ عمر جو ہے خاتون، اس کا سر جو ہے نا وہ تن سے جدا کر دیا گیا. تو پھر ویاڑی کے علاقے میں ایک پریوں والا بابا تھا یا پریوں والا پیر سامنے آیا تھا جو پریوں اور جنات کے ذریعے علاج کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کے اچھے پیسے بھی وصول کرتا تھا. لیکن جب یہ حقیقت کھلی تو بات یہ سامنے آئی کہ جی پریوں والا جو پیر ہے وہ دراصل نائی کا کام کرتا تھا اور بہتر روزگار نہ ہونے کے باعث اس نے لوگوں کو بے وقوف بنانے کا کام شروع کر دیا. پھر ملتان میں بھی ایک جو عامل تھا یا جعلی پیر تھا، اس کی ہدایت پر خزانے کی تلاش میں جو سرنگ کھود کر اس میں اترنے والا جو نوجوان ہے وہ اسی کے اندر زندہ دفن ہو گیا تھا اس سرنگ میں. اور ان تمام جو خوفناک واقعات کا آپ تصور کریں اور اندازہ لگائیں کہ ہمارا معاشرہ ان گھٹیا انسان نما بھیڑیوں کے لیے کتنا سازگار ماحول فراہم کرتا ہے، تو کیا حکومت پنجاب اور باقی حکومتیں ایسے پیروں کی خاص مرمت کے لیے کوئی خصوصی قانون نہیں بنا سکتی؟ یہ لوگ پاکیزہ ہستیوں کا نام لے کر سادہ لوگوں کو، بلکہ ہمارے سادہ لو تو نہیں ہیں، سیاستدان تو سادہ لو نہیں ہیں، ان کو بھی بیوقوف بنا کر لوٹتے ہیں. اور حال ہی میں ایک آپ کو پتہ ہی ہے پیر نما ایک سیاسی خاندان جو ایک سیاسی پارٹی کے بھی سربراہ تھے، ان کے گھر سے کروڑوں روپے مالیت کا سونا، کیش، ڈالر، پاؤنڈز اور سینکڑوں ان کے بینک اکاؤنٹس نکلے تھے. نہ جناب کوئی ٹیکس کا جھنجٹ، نہ ان کا کوئی حساب کتاب رکھنے والا ہے. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے جو فیڈرل لا ہے تعزیرات پاکستان میں بھی کچھ کرے، لیکن جو صوبائی حکومتیں وہ خصوصی جو لاز ہیں ان میں وہ لے کے آئیں ایسے لوگوں کے لیے اور سخت سے سخت سزائیں رکھیں تاکہ یہ جو لوگوں کو بے وقوف بنانے کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو اور پھر ان سے ٹیکس بھی وصول کریں، ان کی جو انکم ہے اس کو کسی سسٹم میں لے کے آئیں. یہ جو ان کو چندے آتے ہیں ان کا کچھ بغیر بینک کے جو بھی لے اس کو اندر کریں. تو امید ہے
آپ کو ہماری یہ جو آج کی جو ویڈیو ہے یہ پسند آئی ہوگی. اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ اس قسم کے جو پیروں کا جعلی پیروں کا کلا کما کرنے کے لیے کس قسم کی قانون سازی ہونی چاہیے، اور اگر آپ کے علاقے میں بھی کوئی اس طرح کے لوگ ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کریں، ان کا بتائیں. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.